اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سید آفیشیل چینل کے دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اگر آپ چاہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نئے آنے والی آڈیو اور ویڈیو آپ لوگوں کو بآسانی مل سکے اور آپ لوگ بھی تاریخ اسلام سے مستفید ہو سکے۔ حضرت ابو جعفر باقر نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کے گرد کچھ لوگ جمع تھے۔ انہوں نے یزید بن محلب کا ذکر چھیڑا تو جب حضرت ابو جعفر باقر نماز سے فارغ ہو گئے تو فرمایا تم نے یزید بن محلب کا ذکر چھیڑا، بہرحال وہ ایسے زمین میں قتل ہوا ہے جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی عبادت کی گئی۔ وہ غیر اللہ وود تھا جس کا سورہ نوح میں ذکر آیا، جو بہت نیک صالح مرد تھا اور اپنے قوم میں بہت محبوب تھا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی قوم کے لوگ اس کی قبر کے گرد جھک پڑے اور قبر کی زمین وہ بابل کے شہر میں تھی تو انہوں نے اس کی قبر پر گریہ زاری پر ماتم برپا کر دیا۔ ابلیس لعین نے جب ان کے اس قدر غم و فکر کو دیکھا تو ایک انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ اس مرد پر بہت آوازاری میں مصروف ہو، تو کیا میں تمہارے لیے اس مرد صالح کی صورت نہ بنا دوں جس کو تم اپنے مجلس گاہ میں سجا کر رکھ دو اور دیکھ دیکھ کر اس کی یاد میں اپنے کو تسکین دو؟ سب نے کہا کیوں نہیں؟ تو شیطان لعین نے اس کی صورت بنا دی تو لوگوں نے اس کو مجلس گاہ میں رکھ دیا اور برابر اس کا ذکر چھیڑے رکھتے۔ تو شیطان نے ترقی کرتے ہوئے جب دیکھا کہ یہ ان کی یاد و ذکر میں بہت ہی منہمک ہیں تو ان سب کو کہا میں تم سب کے لیے ایک ایک اس کی شکل نہ بنا دوں، تم سب اپنے اپنے گھر رکھ لینا۔ تو سب نے کہا صحیح ہے۔ تو شیطان نے سب کو ایک ایک شکل بنا دی تو گھروں میں ان کا ذکر کر دیا رہتے۔ جب ان کی اولاد ہوئی اور انہوں نے اپنے ابا کو دیکھا اور ابا نے بھی ان کو وصیت کی کہ ہمارے بعد اس کا ذکر یاد رکھنا، تو جب ابا چلے گئے تو ان کی اولاد نے اس کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو اس طرح سب سے پہلے یہ غیر اللہ دنیا میں معبود غیر حق بنایا گیا جس کا نام وود تھا، جس نے خود اپنے کو اللہ کا ادنا غلام بنا رکھا تھا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تمام بتوں کی ابتدا جن کو بھی لوگوں نے پوجا ان سب کی ابتدا اس بت سے پڑی، اور مذکور ہے کہ جب اس شکل کو کافی عرصہ گزر گیا تو اس کے بیچاروں نے اس کو ایک مجسمے کی شکل میں بنا لیا، پہلے تو صرف صورت تھی۔ اس طرح ان کا معبود پہلے سے مضبوط و ثابت ہو گیا، اور اس کے علاوہ دوسرے بت جن کا قرآن میں اسی کے نام کے ساتھ ذکر ہے، تو ان دوسرے تمام بتوں کی ابتدا اسی سے پڑی۔ پھر جب کچھ عرصہ بیت گیا تو ان کے بیچاروں نے ان بتوں کو اپنے معبودوں کو مزید ترقی دی، اس طرح سے کہ پہلے تو یہ محض صورتیں تھیں، اب ان کے باقاعدہ مجسمے بنا ڈالے تاکہ یہ مضبوط ثابت ہو جائیں، اور اب تک تو ان کے تمام کے ساتھ اللہ کی بھی عبادت ہو رہی تھی۔ پھر نعوذ باللہ اللہ کی عبادت کو بالکل ترک کر کے ان پر مر مٹے، اور بتوں کی عبادت میں ان کے بیچاریوں کے بہت سے مسلک ہیں جن کو ہم نے اپنے تفسیر میں ذکر کیا ہے، اور اللہ ہی کے لیے اس پر تمام تعریفیں اور احسان ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ کے پاس حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گرجے کا ذکر کیا۔
جو انہوں نے حبشہ کی زمین میں دیکھا تھا، جس کو ماریہ کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور دونوں ام المومنین نے اس کی حسن اور اس کے اندر لگی ہوئی تصویروں کا ذکر کیا تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ ایسے تھے جب ان میں سے کوئی نیک صالح شخص وفات کر جاتا تو یہ لوگ اس کی قبر پر ایک مسجد سجدہ گاہ بنا لیتے، پھر اسی شخص کی صورت بنا کر اس میں رکھ لیتے۔ یہ لوگ اللہ عز و جل کے نزدیک بدترین مخلوق تھے۔ تو پہلے رسول جو عرض دنیا کی طرف بھیجے گئے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جو بخاری و مسلم میں ہے کہ شفاعت کے بارے میں ہے کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قیامت کے دن لوگ حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ انسانیت کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا اور آپ میں اپنے روح پھونکے اور آپ فرشتوں کو حکم کیا تو انہوں نے آپ کو سجدہ کیا اور آپ کو جنت میں ٹھہرایا، تو کیا آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار کے ہاں سفارش نہ کریں گے؟ کیا آپ نہیں ملاحظہ فرما رہے کہ ہم کس مصیبت سے دوچار ہیں اور کیا تکلیف ہم کو پہنچ رہی ہیں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے، میرا پروردگار آج کے دن سخت غضب میں ہے، اتنے غضب میں نہ پہلے کبھی ہوئے اور نہ کبھی بعد میں ہوں گے، اور میرے پروردگار نے مجھے اس درخت سے منع فرمایا تھا لیکن مجھ سے نافرمانی ہو گئی، ہائے میری جان، ہائے میری جان، تم میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، تم جاؤ نوح کے پاس۔ پھر یوں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، اے نوح علیہ السلام، آپ اہل زمین کی طرف سب سے پہلے رسول تھے، اللہ نے آپ کو عبد الشکور شکر گزار بندے کا لقب عطا فرمایا، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کس قدر ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے؟ کیا آپ اپنے پروردگار کے پاس ہماری سفارش نہ کریں گے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے، آج کے دن میرا پروردگار سخت غضب میں ہے، اتنے غضب میں نہ پہلے کبھی آئے اور بعد میں کبھی ہوں گے، میرا نفس۔ آگے پوری حدیث طویل مذکور ہے، جیسے کہ امام بخاری نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ یہ پہلے رسول تھے اور ان سے پہلے تینوں حضرت آدم علیہ السلام و شیس علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام سب نبی پیغمبر تھے۔ بہرحال جب اللہ عز و جل نے حضرت نوح کو بھیجا، یعنی رسالت عطا فرمائی، تو آپ نے اپنے قوم کو خالص اللہ کی عبادت کے لیے بلایا اور توحید کی دعوت دی اور فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی صنم بت کو، کسی شکل، کسی شیطان کو نہ پوجو اور اس ایک ذات کی وحدانیت کا اعتراف کر لو اور اس بات کو تسلیم کر لو کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور اسی طرح دوسرے پیغمبروں نے بھی توحید وغیرہ کی دعوت دی اور بقیہ تمام پیغمبر و رسول انہی کی آل و اولاد ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے، اور ہم نے اس نوح کی ذریت کو باقی رہنے والوں میں کر دیا۔ اور دوسری جگہ ان کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، اور ہم نے ان دونوں نوح و ابراہیم کی اولاد میں نبوت کو باقی چھوڑا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کے تمام انبیاء و رسول سب انہی کے اولاد سے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی، یعنی وہ خود بھی حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد سے ہیں، اور ان کے بعد کے تمام انبیاء و رسول بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں، اور ان کے واسطے سے حضرت نوح علیہ السلام کے اولاد ہیں۔
تمام انبیاء کو توحید کی دعوت کے لیے کہا گیا۔ قرآن کریم میں ہے، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی خالص عبادت کرو اور شیطان سے بچو۔ اور قرآن میں ہے، اور اے محمد جو اپنے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں ان کے احوال دریافت کر لو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے؟ کیا ان کی عبادت کی جائے؟ اور فرمایا اے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس میری ہی عبادت کرو۔ اور اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم کو کہا اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف اور ڈر ہے۔ اور ایک جگہ ہے نوح علیہ السلام نے کہا نہیں عبادت کرو مگر اللہ ہی کی، میں تم کو تکلیف دہ دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اور نوح نے کہا اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، کیا پس تم نہیں ڈرتے؟ اور جگہ ہے حضرت نوح نے فرمایا اے قوم بے شک میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں، اور یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو ان آخری 4 جگہوں میں اللہ نے حضرت نوح کی ایک قوم کو دعوت کو ذکر فرمایا جو توحید اور خالص عبادت الہی پر مبنی تھی۔ خصوصاً سورہ نوح میں ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے قوم کو مختلف طریقوں سے سمجھایا اور دن رات ایک کر کے سمجھایا، خفیہ سمجھایا، اعلانیہ سمجھایا، کبھی رغبت کے ساتھ سمجھایا، کبھی وعید کے ساتھ سمجھایا، لیکن افسوس قوم کی بدبختی کہ اس طرح راہ راست پر نہ آئے اور یہ عظیم دعوت انہیں کارگر نہ ہوئی، بلکہ اکثر لوگ حضرت نوح سے دشمنی پر اتر آئے اور اپنی دشمنی ہر وقت و ہر آن جاری رکھی اور اپنے سرکشی عداوت گمراہی میں دھنستے چلے گئے اور بتوں کی عبادت میں اور زیادہ سے زیادہ لگ گئے۔ اور ان کے مقابلے میں حضرت نوح علیہ السلام کی ذات پر کیچڑ اچھالا، ان پر عیب لگائی اور ان پر ایمان لانے والوں کو تان بازی کی، اور ان سب مومنوں کو زمین میں گاڑنے اور وطن سے جلا وطن کرنے کی دھمکیاں دی، اور پھر صرف دھمکیوں پر بس نہیں بلکہ عملی قدم اٹھائے اور طرح طرح سے ستایا۔ قرآن میں ہے آپ کی قوم کے سربراہ کی جماعت نے کہا ہم تو بے شک تجھ نوح کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے کہا اے قوم میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں، اور لیکن میں جہانوں کے پروردگار کی طرف سے رسول قاصد ہوں، یعنی جیسا تمہارا برا خیال ہے کہ میں گمراہ ہوں ایسا نہیں ہے، بلکہ میں تو سیدھے راستے پر ہوں اور اللہ رب العالمین کا قاصد ہوں۔ میں تم کو پہنچاتا ہوں اپنے پروردگار کے پیغامات، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور یہ رسول کی شان ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے علوم کا حامل ہوتا ہے اور نہایت عمدہ، صاف، فصیح، بلیغ، خیر خواہانہ گفتگو کرتا ہے۔ اور پھر نوح علیہ السلام کے پیروکاروں کے بارے میں وہ کفر کے نمائندے کہتے ہیں، قرآن کریم میں ہے اور ہم نہیں دیکھتے تجھ کو کہ تیری اتباع و پیروی کی ہو کسی نے، سوائے ان لوگوں کے جو ہم میں گٹھے اور کمزور رائے والے ہیں، اور ہم تمہارے لیے اپنے پر کوئی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ ہم تم کو جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ ان کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ایک انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر انہوں نے اس کے پیروکاروں پر طرح طرح کے عیب لگائے اور
انہیں اپنے سے گھٹیا پست درجے کی مخلوق سمجھا اور کہا گیا ہے کہ وہ پیروکار عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش آنے والے تھے اور کمزور لوگوں کے مال وغیرہ کے اعتبار سے ہر کل کے دربار میں بھی جب کسی نے اسلام کی عناد میں کہا کہ حضور کے پیروکار تو ضعیف و کمزور لوگ ہیں تو ہر کل بادشاہ نے کہا ہاں واقعی ایسا ہی ہوگا، کیوں نہ کہ ان کو کوئی مانع نہیں ہوتا کہ وہ اسلام لے آئے، بخلاف امرا اور شرفا کہ ان کو اپنی عزتوں اور اموال کے ضائع ہونے کا خوف ہو جاتا ہے۔ اور کفار نے جو کہا کہ حضرت نوح کے متبعین کمزور رائے والے ہیں، اس سے ان کے مراد تھے کہ انہوں نے محض دعوت سن کر لبیک کہہ دیا اور کوئی غور و فکر نہ کیا، جب یہ چیز جو انہوں نے عیب کی سمجھی وہ بالکل تعریف کے لائق صفت ہے، کیونکہ حق تو ظاہر ہوتا ہے، کسی نظر و فکر کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ جیسے ہی وہ ظاہر ہوتا ہے اسی کی اتباع اور پیروی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف فرماتے ہیں، فرمایا میں نے جس کو بھی اسلام کی طرف بلایا کم از کم اس نے ایک مرتبہ تو ہچکچاہٹ کی، مگر ابوبکر انہوں نے ذرا بر بھی تاخیر نہ کی۔ اسی وجہ سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کا ذکر چھڑا اور حضرت ابوبکر کا اس کے لیے نام آیا تو لوگوں نے فوراً تیزی سے بیعت کے لیے لبیک کہا اور کوئی سوچ و بچار غور و فکر نہ کی۔